وہ ہے یا ماہتاب پانی میں، وہ ہے یا ماہتاب پانی میں، کھل رہا ہے گلاب پانی میں، وہ ہے یا ماہتاب پانی میں، کھل رہا ہے گلاب پانی میں، عشق ہے یہ شماریات نہیں، عشق ہے یہ شماریات نہیں، پھینک دو سب حساب پانی میں، اس کو احسان کیا جتا بیٹھا، اس کو احسان کیا جتا بیٹھا، بہہ گیا سب ثواب پانی میں، اور جانے کس نے چرا لیے ایوب، میں نے رکھے تھے خواب پانی میں۔ تو خواب چرانے کا جو عمل ہے، یہ سب سے بہترین عمل میاں بیوی انجام دے سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خواب چرائیں اور ایک دوسرے کے خوابوں سے نئے خواب بنیں۔ اردو ادب کی روایت میں ایسے بہت سے نام ہیں کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے دو لوگوں نے ادب میں اپنا نام پیدا کیا۔ امتیاز علی تاج اور حجاب امتیاز کون نہیں جانتا، کون ان سے واقف نہیں ہے۔ پھر بانو قدسیہ اور اشفاق احمد، پھر جون ایلیا اور زاہدہ حنا، دونوں کا تعلق لکھنے سے رہا ہے۔ اسی طرح تھوڑا آگے بڑھیں تو خدیجہ مستور اور ظہیر بابر دونوں قلمکار تھے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ کشور ناہید اور یوسف کامران تک پہنچتا ہے، اور عصمت چغتائی کے جو خاوند تھے شاہد لطیف، وہ بھی ایک قلمکار تھے اور بمبئی کی فلمی دنیا سے وابستہ تھے۔ آج بھی ہمارے جو مہمان یہاں موجود ہیں ان کے درمیان یہی رشتہ ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں، ایک ہی گھر میں ایک ہی ماحول میں دونوں ادب تخلیق کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں، کیا مسائل ہیں اور کیا مسائل نہیں ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو میں پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ ہماری پہلی مہمان ہیں منزہ سحر صاحبہ، اور دوسرے مہمان ہیں خالد محمود آشفتہ۔ منزہ سحر صاحبہ جو ہیں یہ مسز خالد محمود آشفتہ ہیں، اور دونوں کا تعلق شاعری سے ہے۔ تو میں آپ دونوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ آئے تو ایک نیا ایک ماحول ہمارے پروگرام میں بھی پیدا ہوا، اور میں نے اس سے پہلے جو جوڑے بنے ادبی دنیا میں ان کا ذکر بھی کیا۔ تو آپ یہ فرمائیں منزہ کہ آپ نے جو شاعری کی طرف آپ آئیں، شادی سے پہلے آئیں یا شادی کے بعد آئیں؟ شادی سے پہلے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور شاعری اچھی لگتی تھی۔ کلاس میں جب بھی اردو کی ریڈنگ ہوتی تھی بڑے مزے سے غزلوں اور نظموں کو پڑھتی تھی، اور لوگ پسند کرتے تھے کہ اس کا پڑھنے کا انداز اچھا ہے۔ شادی میری انٹرمیڈیٹ کے دوران ہوئی، تو اس لیے بعد میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور کتابوں سے عشق بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ چیز یوں سمجھیں کہ پنپتی رہی اور آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ تقریباً اس وقت کوئی 24-25 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ شاعری کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ٹوٹے پھوٹے جملے ہوتے تھے۔ کوئی استاد نہیں تھا، لیکن شوق تھا اور ایک پیاس تھی جو کہ اس جگہ پہنچا گئی۔ شعر کہنا کب شروع کیا آپ نے؟ یہی کوئی 24-25 سال کی عمر تھی، اور بہت سارا پڑھتے تھے چیزوں کو۔ شادی سے پہلے کی بات ہے نہیں، یا بعد کی بات ہے۔ اس وقت میری شادی کو کوئی 6-7 سال ہو چکے تھے، اور میری تعلیم کا سلسلہ چونکہ ابھی جاری تھا۔ میں نے شادی کے بعد ماسٹرز کیا، گریجویشن کیا، انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی ELT میں، اور یہ ساری چیزیں مل ملا کر مجھے کتابوں سے جوڑتی رہیں۔ اردو اور انگلش دونوں کو پڑھتی رہی، لٹریچر سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور سمجھ لیں کہ وہ عشق بنتا گیا۔
کتابوں کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، اور گھر میں لائبریری بنا لی، لوگوں کو بھی ترغیب دیتی تھی، اپنے طالب علموں کو بھی، اور جب درس و تدریس کی طرف آئے تو وہ چیز زیادہ کھل کے سامنے آ گئی. ہاں، آپ کا شعبہ درس و تدریس ہے، جی، آپ معلمہ ہیں. جی جی. خالد صاحب آپ بتائیے، آشفتہ صاحب، کہ آپ کی شاعری کا آغاز کب ہوا؟ شادی سے پہلے یا بعد میں؟ شادی سے پہلے. یہ بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً میٹرک میں. میٹرک میں تھے آپ؟ شعر ہمیں پڑھنا بڑا اچھا لگتا تھا. میرے ایک دوست تھے علمدار حیدر روز صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ اچھے شاعر ہیں اس وقت. تو وہ اور میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، وہ جس طرح کے بھی ہوتے تھے. آہستہ آہستہ پھر یہ رغبت. شاعری کہنی کیوں شروع؟ کہنے کا سبب کیا تھا؟ شاعری کہنے کا سبب یہ تھا، کامیابی تھی، ناکامی تھی، کوئی ایسا ابھی سلسلہ تو نہیں تھا. بہرحال ہم پڑھتے تھے نا جب اردو غزل، میر تقی میر کو پڑھتے تھے کتابوں میں، درسی کتابوں، درسی کتاب. میر تقی میر کو، غالب صاحب کو، پھر میر درد کو. تو اس کی پھر ہم تشریح کرتے تھے بیٹھ کے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا. کتابوں سے ہٹ کے، ایک تو کچھ لکھا ہوتا تھا، استاد بھی پڑھاتے تھے، تو اسی دوران ہی یہ شوق ہوا شعر کہنے کا. پھر ارد گرد کی نیچر کو دیکھتے تھے تو اس پہ کبھی کوئی شعر کہہ دینا. پھر ہم نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا حلقہ بنایا. اچھا، گاؤں میں میں اور میرے دوست تھے، جن میں سر فہرست جو ہیں علمدار حیدر اوج صاحب ہیں، پھر ان کے بھائی تھے اعجاز صاحب، اور ان کے والد صاحب کا بھی بڑا اس میں کردار تھا. اور پھر باقاعدہ ہمیں وہ سنا کرتے تھے، جو بھی ہم لکھ لیتے تھے جس طرح کا بھی. بڑی بات ہے کہ گاؤں میں بھی یہ ماحول جو ہے وہ یہ میسر تھا. ہاں جی. پھر وہ ہم نے 2-4 لڑکے اور ساتھ اپنے ملائے، مطلب دیکھتے دیکھتے نا 6-7 لڑکے، کہ ان کا چچا تھا این تنبولوی، ان کو ہم کہتے تھے، آج بھی آج کل لاہور میں ہی ہوتے ہیں، وہ بھی شعر کہتے ہیں. تو اس طرح ماشاءاللہ یہ ایک سلسلہ چل نکلا. اس کے بعد میں پھر لاہور شفٹ ہو گیا اس پڑھائی کے سلسلے میں. تو کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق جناب لدے والا ورکا ایک گاؤں ہے، مرید کیسے تھوڑا آگے. اچھا، جی جی، ٹھیک ہے جی. ضلع شیخوپورہ، ضلع شیخوپورہ سے. وہاں سے سول لائنز کالج میں پڑھے ہیں اور سعد اللہ شاہ صاحب کے شاگرد رہے ہیں. اور پھر جب وہاں پہ آئے سول لائن کالج میں، تو وہاں بھی ماحول اچھا تھا. وہاں پہ سعد اللہ شاہ صاحب موجود تھے، مشاعرے ہوتے تھے وہاں پہ، اور سیف اللہ خالد صاحب تھے. سیف اللہ خالد صاحب تو پرچہ بھی وہاں نکالتے رہے نا، میگزین وہاں کا جو فران تھا ماشاءاللہ، اس کا میں نشر و شاہ سیکرٹری بھی رہا. ہمارے ساتھ ایک ہوتے تھے علامہ، آج کل علامہ مجددی ہے، شہزاد مجددی. وہ لڑکا اس وقت وہ پیج کا انچارج ہوا کرتا تھا، یہ شاعری والا جو سارا سلسلہ تھا. تو یہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. لطیف ساحل صاحب تھے وہاں پہ. لطیف ساحل پہ وہاں رہے. مجھے ابھی تک مطلب وہ لوگ بڑی اچھی طرح یاد آتے ہیں. ہمیں استاد تھے، ظاہر پڑھتے تھے ان کے پاس، پھر وہ نشستیں ہوتی تھیں جو، تو گویا آپ کی کالج کے اندر ایک تربیت کا سلسلہ بھی تھا، جو پراپر جو ہے جو آپ کو موقع ملا اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہے. جی بالکل ایسا ہی. یہ تو ایک آپ کا آغاز ہے جی جی کہ آپ نے شاعری شروع کی. ویسے کہا جاتا ہے کہ محبت اگر کی جائے تو اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں. اگر محبت میں کامیابی ہو جائے تو بندہ شوہر بن جاتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو شاعر بن جاتا ہے. مگر آپ دونوں میں سے کسی بات کو بھی ماننے کو فی الحال تیار نہیں. میں تیار ہوں. اچھا، تیار ہے. محبت ہوئی تو شوہر سامنے بیٹھا. یہ تو خیر ہے، یہ تو اخباری بیان آپ نے دے دیا ہے. کچھ اپنے کلام سے جی. باسی جیڑا میرے دل دا، 2 شعر نے جی. باسی جیڑا میرے دل دا، اپنی تھاں تو انچ نہیں ہلدا. واہ واہ. ہیرے موتی لال نگینے،
ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਕਿਰ ਕਿਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਲੂ 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 ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਕਿਰ 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 ਪੈਣਾ ਕਿਰ ਸੀ, ਪੈਣਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਝੱਟ ਸਵੇਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲਦੀ ਨਾ, ਵਾਹ, ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਜੁਗਨੂ ਫੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, वाह वाह वाह, जी, वाह वाह वाह। अच्छा, आप पंजाबी में शायरी करते हैं? पंजाबी में भी है, उर्दू में भी है। उर्दू में भी आप शेर कहते हैं? ज़्यादा पंजाबी मैंने तो सुना आपको मुशायरों में भी सुना है ज़्यादा आपको पंजाबी कि में आप है। पंजाबी और उर्दू दोनों में जी। तबा आजमाई करते हैं। जी मुनज़्ज़ा, आप बताइए कि आप की जो शायरी है वो किस किस ज़बान में है? सर, मेरी शायरी उर्दू और इंग्लिश में है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और इंग्लिश लिटरेचर को चूँकि ज़्यादा पढ़ते हैं तो समझ लें कि उसका असर ज़्यादा है। तो उर्दू में भी मैं लिखती हूँ, डेफिनेटली लिखती हूँ, लेकिन मुझे यूँ समझ लें इंग्लिश में लिखना ज़्यादा आसान लगता है, वो खुद ब खुद रवानी आ जाती लेकिन है। हमारे यहाँ इंग्लिश का कारी तो नहीं है। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान में आपकी बात या ठीक है। भारत में भी बहुत तब्दीली आ गई है। हमारी जो नई नस्ल है, लोग इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इंग्लिश की जो रीडिंग है, जो राइटिंग है, बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे, आपको पता है, उर्दू से तो दूर हो गए। अब चूँकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इसका स्कोप ज़्यादा है। इसमें हम लोग आर्टिकल्स भी लिखते हैं, बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लिखना सिखाते हैं, तो फिर उनकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं तो इब्लाग की बात कर रहा हूँ कि जो इब्लाग है, तरसील है ख़यालात की, या लोगों की तफ़हीम है, वो ज़्यादा उर्दू में है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं लैंग्वेज को समझने और इम्प्रूव करने के लिए। और सबसे जो ज़्यादा अफसोस की बात है ना सर, वो ये है कि जो तख्लीकी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान में हो, चाहे उर्दू है, इंग्लिश है, हाँ, पंजाबी किसी है, भी हमारे यहाँ उसको प्रमोट करने के जो तरीके हैं वो वसाइल भी नहीं हैं, तरीके भी नहीं हैं। बाहर के मुल्कों में जिस तरह से चीज़ों को प्रमोट किया जाता का है, तो ये आलम है हाँ जी। मुनज़्ज़ा साहिबा कि शायर की किताब छपती है या कोई भी किसी भी सिन्फ में छपती है तो उसका कोई मसरफ़ नहीं है, वो कहाँ जाए किताब। तो हम देखते हैं कि लोग बैग भर के और शॉपर भर के लाते हैं और वो तकसीम कर रहे होते हैं, जबकि कोई चीज़ हमारे मुआशरे में मुफ्त नहीं मिलती सिवाय किताब के। जी बिल्कुल, मैं इसे मुत्तफ़िक हूँ। हमारे यहाँ पब्लिशर का रोल कुछ नहीं है सर। किताब को फ़रोग़ देने के लिए जो इक़दामात होनी चाहिए, जो तरीक़ाकार होना चाहिए, वो बिल्कुल भी ज़ीरो पे है। क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो किताब छपती है उसमें राइटर से कुछ नहीं लिया जाता, उसकी रॉयल्टी रखी जाती है, उस किताब को अप्रूव किया जाता है, उसके ड्राफ्ट को देखा जाता है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, कंटेंट देखा जाता है, फिर उसको अप्रूव करने के बाद प्रमोट किया जाता है। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी कंटेंट को अप्रूव कर सके। आपको पता है कि जो जाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा आम हो गई हैं, इसीलिए किसी और के नाम की चीज़ें किसी और के नाम से छपती हैं, तो फिर यही हाल होता है। और पब्लिशर लोग खाली कागज़ पर इस्लाह भी लेते हैं, साफ कागज़ पे। आपकी कितनी किताबें हैं? सर, मेरे 2 मजमूए हैं, रोशनी और खूबसूरत। रोशनी पहला मजमूआ है कलाम, और दूसरा है खूबसूरत। अब तीसरा इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होने वाला है, और इंग्लिश का भी साथ साथ चल रहा है। इस वक्त मेरा ट्रांसलेशन का काम भी चल रहा है। अशुफ्ता साहब, आपके कितने मजमूए हैं? मेरा अभी तक पहला मजमुआ इंशाल्लाह छपा नहीं है। छपा नहीं है, तो वो इनकी तीसरी किताब से ज़्यादा बेहतर है कि आपका एक मजमुआ भी आ जाना चाहिए, क्योंकि घर का बजट तो एक जगह पे ही खर्च हो सकता है। अब बस ऐसे ही होता है जी। बस एक दफ़ा पहले मैं सोचा कि मैं अपनी प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे भाई साजिद महमूद साजिद थे, उन्होंने कहा जी मैंने प्रिंट कराना है, मोहब्बत मर नहीं सकती इस तरह। अच्छा, वो भी शायर हैं आपके भाई भी? एक ही उन्होंने किताब लाई। अच्छा, एक ही किताब लाई। वो बजट मैंने उनको दे दिया। माशाल्लाह, फिर तो सारा घराना ही शायरी बस उसने एक ही बुक लाई कि उसके बाद पता नहीं क्यों वो उसमें से यूँ समझ बगावत ही कर गया। उसके बाद कभी शेर ही नहीं कहा उसने। शायद वो दिल बर्दाश्ता हो गया इससे
کہ اس کی کتاب کو پروموشن نہیں ملی، جو وہ چاہتا تھا، جس طرح سے چاہتا تھا ویسے نہیں ہوا. ہاں یہ تو ہے، یہ المیہ تو ہمارے ہاں ہے کہ کتاب کی وہ توقیر نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر اس نے، حالانکہ میں نے کئی دفعہ اس کے ساتھ گفتگو کی اس بارے میں، تو وہ خاموش رہا. اس میں ایک اور پہلو بھی تو ہے نا سر، کہ جتنا زیادہ ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں اور جڑے رہتے ہیں اتنا زیادہ تخلیقی صلاحیت بھی بڑھتی رہتی ہے. اور یوں کہہ لیں کہ ہمارے اوپر جو ایک مطلب واردات ہوتی ہے یا جو آمد ہوتی ہے وجدان کی صورت میں، وہ زیادہ روانی میں چلتی ہے. جب انسان تھوڑا پریکٹیکل لائف کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، جیسا کہ آج کل عام چلن ہے کہ کتابیں نہیں پڑھی جاتی. وقت تو لگتا ہے، ظاہر ہے آپ کو ایک پختگی کی طرف جانے میں ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. اور مطالعہ آپ کو مطالعہ بھی اور مشاہدہ بھی، دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. جی بالکل. اور جو تیسری چیز ہے وہ تدبر ہے. آپ نے اپنے مطالعے پہ اور مشاہدے پہ غور و فکر بھی کرنا ہے. تو ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب ہم لیتے ہیں ایک وقفہ. دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہم آغاز کریں گے گفتگو سے نہیں بلکہ منزہ سحر کے کلام سے. پہلے ان کی شاعری آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. جی. کچھ عجب صورت حالات ہوئی جاتی ہے، کچھ عجب صورت حالات ہوئی جاتی ہے، زندگی کشف و کرامات ہوئی جاتی ہے، زندگی کشف و کرامات ہوئی جاتی ہے. اور مجھ میں ایک خواب تیرے نام کی صورت ٹھہرا، مجھ میں ایک خواب تیرے نام کی صورت ٹھہرا، مجھ میں ہر بات تیری بات ہوئی جاتی ہے. واہ 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 واہ. اور دل تک پہنچ کے میری، آشفتہ صاحب اب آپ داد دے سکتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. جی. دل تک پہنچ کے میری یہ حالت بگاڑ دی، 2-4 دن میں اس نے تو عادت بگاڑ دی. واہ واہ واہ. اور سمجھا تھا زندگی کو ہواؤں کے درمیاں، سمجھا تھا زندگی کو ہواؤں کے درمیاں، زندہ میں رکھ کے تو نے طبیعت بگاڑ دی. واہ واہ واہ. بہت اچھا. زندہ میں رکھ کے تو نے طبیعت بگاڑ دی. زرتار مخملی سا تھا چہرہ کبھی تیرا، زرتار مخملی سا تھا چہرہ کبھی تیرا، فکر جہان چاند سی صورت بگاڑ دی. واہ 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 واہ. اور ماؤں کی لوریوں میں بہت خواب تھے مگر، ماؤں کی لوریوں میں بہت خواب تھے مگر، دنیا نے زندگی کی حکایت بگاڑ دی. واہ واہ. اور ہاتھوں پہ رکھ لیا ہے جو اپنی انا کا بوجھ، ہاتھوں پہ رکھ لیا ہے جو اپنی انا کا بوجھ، سمجھو کہ خاندانی روایت بگاڑ دی. کیا جانیے جہان میں ٹھہرے نہ معتبر، کیا جانیے جہان میں ٹھہرے نہ معتبر، اس کشمکش نے حرف کی زینت بگاڑ دی. دل تک پہنچ کے میری یہ حالت بگاڑ دی، 2-4 دن میں اس نے تو عادت بگاڑ دی. واہ واہ. بہت اچھے بہت اچھے، خوبصورت کلام آپ کا. یہ جو شاعری کا سلسلہ ہے آپ کے ایک ہی گھر میں، مقابلے کی فضا بھی پیدا ہوتی؟ جی اکثر ہو جاتی ہے، لیکن وہ خوشگوار مقابلہ ہوتا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں. شاعری سناتے ہیں یا جلی کٹی سناتے ہیں؟ دونوں چلتی ہیں. اس کے بغیر تو زندگی کا فلیور نہیں نا. اور سب سے اچھی اور جو ہمارے لیے ایک بلیسنگ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذوق عطا فرمایا ہے. ابھی اس نے BS آنرز کیا ہے انگلش لٹریچر میں، اور وہ ماشاءاللہ ہمیں سنتی ہے اور لکھتی بھی ہے. وہ انگلش میں لکھتی ہے زیادہ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں سمجھتی ہے اور اپریشیٹ بھی کرتی ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا، اگر گھر میں ایسی فضا ہو خالد صاحب جی جی کہ آپ کھانے کے لیے بیتاب ہوں جی، اور محترمہ جو ہے وہ تخلیقی کام میں مصروف ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قربانی کون دیتا ہے؟ قربانی ڈیفینیٹ مجھے ہی دینی پڑتی ہے. یعنی بھوکے رہنا پڑتا ہے. تھوڑی ظاہر اب دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ کوئی تخلیقی کام کر رہی ہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے. انتظار کرنا بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو فضا ہے
یہی ایک دوسرے کے لیے قوت کا باعث بنتی ہے. جی بالکل. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے لیے معاونت کرے یا عورت جو ہے وہ مرد کی معاونت کرے. یہ عام طور پہ کم ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کس شاعر سے آپ متاثر ہوئے شعر کہتے ہوئے؟ کلاسیکی شاعروں کی میں بات کر رہا ہوں. میں غالب سے زیادہ متاثر ہوں. غالب کو جب پڑھا تو اسی غالب صاحب کو پڑھ کے ہی میں شاعری کی طرف میرا رجحان. مرزا نوشا کو پڑھنے کے بعد ہاں جی پھر آپ میں شاعری کی طرف آئے. وہ مجھے بہت اچھے اشعار لگتے تھے جب میں پڑھتا تھا اس میں 10th کلاس میں. لیکن بڑی گہرائی ہے غالب کے ہاں. تو آپ ہمیں سر اس وقت ایک استاد مل گئے تھے، عزیز الرحمان نام تھا ان کا، MAOT تھے. یہ اسکول میں تھے؟ اسکول میں. تو وہ بڑے ہی غالب شناس تھے، مطلب شعر شناس بہت زیادہ تھے. اور وہ شعر کے پتہ نہیں کون کون سی تہیں کھول دیتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. کیسے کیسے اساتذہ تھے جی ایک دور میں اسکول کی سطح پر بھی؟ بعض اوقات 2-3 اشعار میں پورا پیریڈ ہی گزر جاتا تھا. واہ. یعنی اتنا اچھا وہ ایکسپلین کرتے تھے، اتنی اچھی وہ غزل جو شعر جو ہے اس کی تشریح کرتے تھے. اور اسی طرح سے پھر ہمیں وہ زیادہ ذوق ہوا کہ چلیں ہم بھی شعر کہتے ہیں. پھر ایک بار ان سے کیا بات ہے. ہم دونوں باتیں کر رہے تھے تو ان سے ہمیں ڈانٹ بھی پڑی. جب انہوں نے پوچھا کیا کر رہے تھے تو میں کہا جی یہ مجھے شعر سنا رہا. کہتے ادھر آ جاؤ دونوں، شعر لکھتے ہو. ہم ڈر گئے کہ وہ بہت ہمیں ڈانٹیں گے. بہت اچھے. واہ واہ. لیکن انہوں نے حوصلہ افزائی کی بعد میں. وہ کہتے ہیں نہیں جاری رکھو یار. ہاں ایک مثبت کام ہے، ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. ہم ویسے دونوں خوفزدہ ہو گیا کہ اب پتہ نہیں ہمیں پٹائی ہوگی. تو جیسے کوئی شعر کہنا، وہ سارے لڑکے کہنا تم لوگ شعر کہتے ہو، یعنی شعر لکھتے ہو، شاعری کرتے ہو. بڑے مشفق لوگ تھے وہ. ہاں جی. اب تو استاد جو ہے وہ اپنے گھر کے سارے دکھ اور غم اور غصے اٹھا کر جو وہ تعلیمی ادارے میں آ جاتا ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا. اس کے بعد سر ہر بزم ادب کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ ہمیں اس میں بلایا کرتے تھے، آگے آگے رکھتے تھے انتظامات میں. بھائی یہ کر لو، وہ کر لو، لڑکوں کو اکٹھا کرو، نام لکھ کے لے آؤ. یعنی وہ پروگرام کیا زبردست تھا. آپ نے جو ہماری ایک کلچر کی جو روایت تھی اس کا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا ہے. جی بزم ادب کا، بزم ادب اسکول میں ہوتی. اب تو ہے ہی نہیں، اب تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں رہا. حالانکہ ایسے پروگرامز میں بہت سارے لوگ سامنے آتے تھے. وہاں کئی ہم نے دیکھے بڑے بڑے اچھے نعت پڑھنے والے لڑکے وہاں سے نکلے. ایک ہمارے استاد ہوتے تھے بابو خان صاحب، وہ بہت اچھی نعت پڑھتے تھے. انہوں نے بڑے لڑکوں کو، یعنی نعت خواں تھے، بہت نعت خواں تھے. پھر انہوں نے سکھایا لوگوں کو، بچوں کو نعت پڑھنا. اور بڑی اچھی بچے نعت پڑھتے رہے. ان کے دور میں کمپٹیشن میں بھی جاتے رہے. تب اب تو میرے خیال میں اسکولوں میں ایسا ہاں ایسی اب روایت نہیں رہی اور دم توڑ گئی. کیونکہ اب جو جب سے اکیڈمی کلچر آیا ہے جی جی تو استاد کی مصروفیت جو ہے وہ اکیڈمیوں کی طرف چلی گئی اور اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی طرف توجہ بہت کم ہو گئی. کمرشل ہو گیا نا سارا. کمرشل ہو گیا. اردو میں بھی کچھ کہا؟ جی اردو میں بھی کہا. دعائیں پرندے دعاؤں کے بھیجے فلک پر، پرندے دعاؤں کے بھیجے فلک پر، اثر لے کے کوئی بھی لوٹا نہیں ہے. واہ. کسی کے لیے وہ ہوا کی طرح تھا، آہا. بچھڑ جانے والے نے سوچا نہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے. واہ واہ واہ. یہ شعر پھر ایک مرتبہ. پرندے دعاؤں کے بھیجے فلک پر، اثر لے کے کوئی بھی لوٹا نہیں ہے. کسی کے لیے وہ ہوا کی طرح تھا، ہوا کی طرح تھا. واہ. بچھڑ جانے والے نے سوچا نہیں ہے. واہ واہ. پھر اجازت ہوئے تھے ایک پنجابی دی غزل تو دنیا پیڑ قیامت جائیے، سب نو اپنی اپنی پئیے. سب نو اپنی اپنی پئیے. دنیا پیڑ قیامت جائیے،
ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਪਈਏ ਜੀ ਜੀ। ਦਿਨ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ, ਸੂਰਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਗਮ ਦਾ ਜੱਫਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੰਨ ਤੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। वाह वाह वाह। करंट ये तो आज के बिल्कुल आज जो दुनिया नूं हालत है। तू जान दे चन्न ते, वाह वाह। ਇਹ ਦੱਸ ਰੋਟੀ कित्थे पई ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। वाह वाह। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ ਸ਼ੁਫਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਦੀ। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। रब सोने दी ਜ਼ਾਤ ਅਸ਼ੁਫਤਾ, ज़ात शुफ्ता। ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਦੀ। वाह वाह वाह। बेशक बहुत बेशक शुक्रिया, बेशक ऐसा ही है। अच्छा मुनज़्ज़र साहर साहिबा कि आप जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं लाहौर की अदबी दुनिया में, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबात भी आप मुनक़्क़िद करती हैं, आपका एक फ़ोरम भी है अदबी फ़ोरम, और आप लोगों को इकट्ठा भी करती हैं। लेकिन मुशाहिदे की बात ये है कि लोगों का जो रवैया है या लोगों की जो दिलचस्पी है शायरी की तरफ, वो कम होती जा रही है। क्या सबब है इसका? सर मैं इस चीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। एक है मुशायरे की शायरी और एक है तख्लीकी काम। जो असल तख्लीकार होता है ना, उसको तो महज शोहरत की ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि उसके काम ने खुद ब खुद आगे जाना होता है। अगर वो कोई चीज़ किसी को सुना देता है या कोई मतलब सुन लेता है उसको, तो यकीनन उसको सराहता है, क्योंकि असल तख्लीक वही होती है जो नई होती है, जिसमें जिद्दत है, जिसमें एक अपना मयार है, और इसमें गहराई है जी, और वो अल्लाह की तरफ से तहदारी है। जी बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से है। जो आपको पता है मुशायरों में ज़्यादातर बदकिस्मती से ये हमारा एक माहौल बन चुका है। ज़्यादातर लोग जो हैं जिस दर्जे की शायरी करते हैं या जिस दर्जे की शायरी सुनाते हैं, वो उस तरह की होती नहीं है कि उसको पढ़ा लिखा और जो दानिश्वर तबका है सराह सके, उसको पसंद कर कहीं सके। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो आज का शायर नहीं कह रहा? नहीं, कहने वाले हैं, कहने वाले हैं। मैंने पढ़ा है, सुना है ऐसे लोगों को, लेकिन वही बात कि एक तो उनको माहौल नहीं मिलता और शायद उनके एतमाद को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, और उनको जो है उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह किया जाना चाहिए, मुझे ये लगता है। अगर ये देखिए ना, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो हमारे लिए मतलब कुछ ना कुछ सहूलतें तो रखे। जैसे हमारा एकेडमी ऑफ लेटर्स है, तो मैं साफ कहती हूँ कि ये एक गैर फ़ाल इदारा है। इसके अंदर एक ऐसी अकादमियत जो है वो एक गैर फ़ाल उसके अंदर एक ऐसी इदारा है। कमेटी होनी चाहिए जो लोगों के जिसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन हो, ऐसी शर्त हो कि किताब छपने से पहले वहाँ से होकर आए, वहाँ से कंटेंट जो है वो अप्रूव हो, उसकी क्वालिटी हर तरह से, उसके कोई मयारात रखे जाएं। अच्छा, पहले ऐसा ही होता था एक दौर में, खैर उसका वक्त नहीं है प्रोग्राम में इतना जी, कि मैं उस लेकिन पे- अब अफसोस उस वक्त जो है हर इशाती इदारे में माहिरीन बैठे होते थे, और वो जो माहिरीन है वो फैसला करते थे कि ये किताब काबिल इशात है या नहीं है। ये रिवायत ख़त्म हो गई। अब जिसके पास पैसे हैं वो जाता है और जाके अपनी किताब छपवा लेता है। इसमें पब्लिशर्स की भी चांदी हो गई है, उन्हें भी फ़ायदा है। जी, अपने कुछ कलाम से आप। जी, सूरज चांद सितारे ख्वाब, वाह। सूरज सूरज सितारे चांद ख्वाब, सितारे ख्वाब, कच्ची नींद के मारे ख्वाब, मारे ख्वाब। वाह वाह और बस्ती बस्ती बांट दिए वाह वाह। मैंने अपने सारे ख्वाब। वाह जी वाह वाह। वाह, बस्ती वाह। बस्ती बस्ती बांट दिए मैंने अपने सारे ख्वाब, और उम्र कटी तो पता चला उम्र जीवन कटी जीता, तो पता चला। जीवन जीता हारे ख्वाब, वाह। वाह, और शाम ढले मैं भूल गई
رکھ کے جھیل کنارے خواب. واہ واہ واہ. واہ اور ہم نے ہاتھوں ہاتھ لیے درد ملال خسارے خواب. واہ واہ واہ. اور اس کے ساتھ ہیں میٹھے لوگ میرے حصے کھارے خواب. خواب. واہ واہ. اور دل کا موسم جوبن پہ جب سے تم پہ وارے خواب. واہ. واہ. اور ننگے پاؤں آنگن میں جانے کون اتارے خواب. واہ واہ. اور میری سوچ میں قید ہوئے پربت پھول نظارے خواب. واہ واہ واہ. اور ظالم دنیا روند گئی کتنے سندر پیارے خواب. واہ واہ. واہ واہ واہ. بہت اچھا. عہد حاضر میں اب جو شاعری تخلیق ہو رہی ہے اس شاعری کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے جو آج کے مسائل کو سامنے لاتی ہے. شاعر محسوس کرتا ہے کہ گھٹن کی فضا ہے اور بہت سے مسائل ہیں جو ارد گرد ہمارے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, ان کا ذکر کرنا چاہیے. اسے ہم مزاحمتی شاعری کہتے ہیں. تو یہ جو مزاحمتی شاعری ہے کیا آپ محسوس کرتے ہیں آشفتہ صاحب کہ آج ہونی چاہیے؟ جی بالکل. مزاحمتی شاعری ایک مکمل باب ہے شاعری کا. بہت سارے مزاحمتی شعراء گزرے ہیں جیسے حبیب جالب صاحب. حبیب جالب بہت اہم نام ہے جی. فیض صاحب, فیض احمد فیض. تو یہ بھی مزاحمتی شاعری اگر ہو معاشرے میں تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں وہ سدھار لاتی ہے. بہت تاریک پہلو جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگوں میں شعور جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے. صحیح. لوگ جو ہے باشعور ہو جاتے ہیں, حالات کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان برائیوں کا. یہ بھی مکالمے کی ایک صورت ہے ہاں نا جی کہ مکالمہ تو ہونا چاہیے نا معاشرے میں وہ کہ اگر ہمارا کوئی دکھ ہے مشترک ہے تو ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے نہ کہ ہم اس پہ واہ واہ کرتے رہیں اور اس کو چھپاتے رہیں. جی بالکل. جی جب وہ سامنے آتا ہے تو جب لوگوں میں وہ اپنے مسائل کو لوگ دیکھتے ہیں, ان کو سوچتے ہیں, لوگوں کی سماعتوں تک یہ چیز جاتی ہے تو پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. جس سے قوموں میں انقلاب آتا ہے. انقلاب ہمیشہ مزاحمتی شعراء ہی لے کر آئے ہیں, مزاحمتی ادب ہی لے کر آیا ہے. اور انشاءاللہ بہت سے جو ابھی حالات جو ہیں جس طرح کے بنے ہوئے ہیں اس وقت میں ان کو گویا ڈسکس آپ تو یہ نہیں کہہ کرنا رہے ہیں چاہتا. کہ جو مزاحمتی شاعری ہے جی جی. یہ بھی دراصل ایک خدمت ہی کا پہلو ہے کہ اپنی قوم کی خدمت کی جائے اور اچھی ایک رائے دی جائے اور اس رد عمل کا اظہار کیا جائے جو لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ اس رد عمل کو سمجھ سکیں, جان سکیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی بہت اچھی جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہوا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا منزہ سحر صاحبہ, اپنے نام کی وضاحت کر دیجئے کہ یہ سحر ہے کہ سحر ہے؟ سر یہ سحر ہے. سحر ہے یعنی صبح سے جی اس کا مطلب ہے صبح. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں منزہ سحر صاحبہ آپ کا اور خالد محمود آشفتہ صاحب آپ کا کہ آپ اسپیشل کلام میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ نہ صرف گفتگو ہوئی بلکہ آپ سے شاعری آپ کی سننے کا بھی موقع ملا. ناظرین, بہت شکریہ. شاعری کا سفر جاری ہے. شاعری شاید ہمیں مادی طور پہ کوئی فائدہ نہ دے لیکن ہمارے جذبات کو تسکین ضرور دیتی ہے. یہی اس کی سب سے بڑی افادیت ہے. ارسطو نے کہا تھا اعلیٰ ادب وہ ہے جس ادب کے ذریعے سننے والے, دیکھنے والے, پڑھنے والے کا کتھارسس ہو. شاعری
کتھارسس کرتی ہے، ہمارے جذبوں کو چھیڑتی ہے، ہماری کیفیات کو بیان کرتی ہے، اور شاعر صرف اپنی بات نہیں کرتا ناظرین، وہ پورے معاشرے کی بات کرتا ہے، میرے دل کی بات کرتا ہے، آپ کے دل کی بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایوب ندیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔